اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. سندھ کے اضلاع تھرپارکر اور عمر کوٹ کی تقریباً نصف آبادی ہندوؤں پر مشتمل ہے، لیکن وہاں انتخابات میں ہندو امیدوار نہ ہونے کے برابر. وجہ ہے کیا؟ انگلینڈ کے ایمسبری نامی علاقے میں ایک مقامی جوڑا اسی نرو ایجنٹ سے متاثر ہوا جس سے 4 ماہ قبل سابق روسی جاسوس اور ان کی بیٹی متاثر ہوئے تھے. اور بی بی سی اردو کی الیکشن اسپیشل سیریز دل کی بات میں آج چلیں گے ایبٹ آباد، جہاں عام ووٹروں کے پاس سیاسی رہنماؤں سے کیے جانے والے غور طلب سوالات ہیں. الیکشن کا رنگ رفتہ رفتہ پورے پاکستان پر چڑھ رہا ہے. امیدوار تن من دھن کی بازی لگا کر اپنی انتخابی مہم میں مگن ہیں اور ہر حلقے میں ایک الگ سما ہے. بی بی سی کے شمال جعفری نے سندھ کے ضلع تھرپارکر کا سفر کیا یہ جاننے کے لیے کہ وہاں کی انتخابی سرگرمیاں کیسی ہیں. سندھ کے ضلع تھرپارکر اور عمر کوٹ کی لگ بھگ آدھی آبادی ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہندوؤں پر مشتمل ہے، لیکن ہندو امیدوار نہ ہونے کے برابر ہیں. ننگر پارکر کا یہ مندر 1971 سے غیر آباد ہے، جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد یہاں کے درجنوں ہندو خاندان سرحد پار کر گئے تھے. یہ مندر گھنشام کے دادا نے بٹوارے سے پہلے بنوایا تھا، جس کی زمین پر اب گھنشام کے مطابق علاقے کے وڈیروں نے قبضہ کر لیا ہے. وہ جو رئیس ہے نا ادھر کے، وہ بولتے ہیں یہ تھا ہی ہمارا، تمہارا یہ مندر ہے خالی. اس کو ہم نے بولا، میرے بھائی نے بولا، تو وہ میرے بھائی سے گلے پڑ گیا، ادھر گلے میں پکڑا اور بولا تم جا کے کورٹ کرو جو تمہارے کو چاہے. ابھی ہم غریب آدمی، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں، کہاں سے لائیں. مٹھی شہر میں آزاد امیدوار سنیتا پرمار اپنی الیکشن ریلی قریبی گاؤں لے جا رہی ہیں. سنیتا کا تعلق دلت ہندو برادری سے ہے. ان کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے وسائل تو نہیں، لیکن وہ وڈیروں کے نظام اور عورتوں پر لگی پابندیوں کے خلاف عزم بغاوت لیے میدان سیاست میں اترنے کو تیار ہیں. ہندو پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی اقلیت ہیں، لیکن مانا جاتا ہے کہ ابھی بھی بٹوارے کی وراثت کا شکار ہیں. تھرپارکر کی تقریباً آدھی آبادی ہندو ہے، لیکن یہاں سے کسی بھی ہندو امیدوار کا جنرل نشست جیتنا مشکل ہے، بشرطے کہ اسے کسی بڑی سیاسی جماعت کی حمایت حاصل نہ ہو. پاکستان دلت تحریک کے سربراہ ڈاکٹر سونو کھنگارانی کہتے ہیں کہ تھرپارکر اور عمر کوٹ کے دلت ہندوؤں کو 2018 کے انتخاب میں بھی بڑی سیاسی جماعتوں سے کسی مہربانی کی توقع نہیں. دیکھا جائے تو 33% ایکسکلوسیو ووٹ بینک ایسا ہے پورے تھرپارکر میں جو صرف شیڈول کاسٹ کا ہے ملا کے. اب 33% آبادی کے لیے کہیں پہ بھی پاور شیئرنگ نہیں ہے. تو 20 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. None of them got the ticket. مٹھی میں اونچی ذات کے ہندو ڈاکٹر رامیش کمار ملانی کے حامی انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملنے پر مبارکباد دینے کے لیے جمع ہیں. یہاں کوئی بھی تفرق نہیں ہے اور ہمیں یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مسلم ہے یا یہ نان مسلم ہے. وہ یہ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے. عمر کوٹ اور تھرپارکر میں قومی اسمبلی کی 3 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 7 نشستیں ہیں. یہاں کی تقریباً نصف آبادی ہندوؤں پر مشتمل ہے، لیکن ڈاکٹر رامیش وہ واحد ہندو ہیں جنہیں کسی جماعت نے جنرل نشست کے لیے امیدوار نامزد کیا ہے. تاہم کئی ہندو آزاد حیثیت سے میدان میں ہیں. شمائلہ جعفری، بی بی سی، مٹھی، ضلع تھرپارکر. اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ کراچی سے براہ راست موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن اور پاکستان ہندو فورم کے سربراہ جے پال چھابڑیا جی. جے پال چھابڑیا جی، خوش آمدید. کیا وجہ ہے کہ ہندو اکثریتی آبادی والے حلقوں میں بھی سیاسی جماعتیں ہندو امیدوار تو نہیں کھڑی کرتے نا؟ کیوں؟ اچھا، اس میں اصل میں ہوا کیا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے تو یہاں سیاسی پارٹیوں نے اقلیتوں کو زیادہ حقوق دینے کی کوشش نہیں کی ہے. تو شروع سے لے کے اقلیتوں کو حقوق دینے کے بجائے ان پہ پابندی لگتی گئی ہے، جیسے 73 میں لگی، اس کے بعد 18ویں ترمیم میں لگی. اور ہم چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو زیادہ سے زیادہ حقوق دیے جائیں. اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں آنے والے 18ویں اس میں الیکشن کے بعد 18 کے، کہ ایک تو جو اسمبلی میں لوگ جاتے ہیں ہمارے
وہ سلیکشن کے ذریعے جاتے ہیں تو وہ وہاں کبھی بھی کھڑے ہو کے آواز انہوں نے نہیں اٹھائی. آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ہمارے پاس جو 300 سے زیادہ نیشنل اسمبلی میں سیٹیں ہیں، اگر 5% جو ہمیں دیتے ہیں اسی حساب سے ہماری 15 سے زیادہ سیٹیں. صحیح. نہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا جے پال چھابڑیا جی، تو جو صورتحال ہے اس کے سد باب کے لیے ہندو برادری کے کرتا دھرتا اور امیدوار خود کیوں سامنے نہیں آتے؟ اپنے لیے اپنا نعرہ اپنے آپ کیوں نہیں لگاتے؟ وہ زیادہ جی ہلو جی نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، شاید آپ کو میری آواز نہ پہنچی ہو، تو جو صورتحال ہے اس کے سدباب کے لیے امیدوار خود کیوں سامنے نہیں آتے؟ اپنی حمایت کے لیے اپنا نعرہ اپنے آپ کیوں نہیں لگاتے؟ میں معذرت چاہوں گا چھابڑیا جی آپ سے بھی اور اپنے ناظرین سے بھی، شاید تکنیکی خرابی تھی اس لیے میری آواز آپ تک نہیں پہنچ سکی، مجھ تک آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. برطانیہ کے وزیر داخلہ ساجد جاوید نے روس سے کہا ہے کہ وہ انگلینڈ میں نرو ایجنٹ کے استعمال کے معاملے پر وضاحت دیں. انگلینڈ کے ایمسبری علاقے کے ایک جوڑے کی اسی طرح کی نرو ایجنٹ سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے جیسا 4 ماہ پہلے سابق روسی جاسوس اور ان کی بیٹی کے قتل کی کوشش میں استعمال کیا گیا تھا. تفصیل کے ساتھ جاوید سومرو. انگلینڈ کی کاؤنٹی ولٹشائر کے سیلسبری اور ایمسبری سمیت متعدد علاقے فورنسک جانچ کے دائرے میں ہیں. سنیچر کو ولٹشائر کے مقامی رہائشی چارلی رولی اور ڈان اسٹرجس اپنے گھر میں بے ہوش پائے گئے تھے. فورنسک جانچ میں پایا گیا کہ وہ اسی نرو ایجنٹ سے متاثر ہوئے جس سے اسی برس مارچ میں سابق روسی جاسوس سرگئی اسکریپال اور ان کی بیٹی یولیا کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ تازہ معاملے میں ایسے شواہد نہیں ملے ہیں جس سے یہ کہا جا سکے کہ متاثرین کو جان بوجھ کر نرو ایجنٹ دیا گیا. ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ متاثرین اس بچے ہوئے نرو ایجنٹ کی زد میں آ گئے جو مارچ میں حملے کے لیے استعمال ہوا تھا. ولٹشائر کے 5 علاقے تحقیق کے دائرے میں ہیں. علاقے کے ایک چرچ اور پارک کو سیل کر دیا گیا ہے جہاں اس واقعے سے پہلے یہ جوڑا گیا تھا. انگلینڈ کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ عام لوگوں کو کسی طرح کا خطرہ ہے. اگر آپ کو کسی طرح کی علامات نہیں نظر آ رہی ہیں تو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس واقعے کے وقت کسی اور پر اثر ہوا ہوتا تو علامات اب تک واضح ہو جاتے. لیکن ابھی بھی متعدد سوالات کے جواب ملنے باقی ہیں جن پر آج لندن میں حکومتی کوبرا کمیٹی کے اجلاس میں غور کیا جانا ہے. تھائی لینڈ میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ غار میں پھنسے 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کو بچانے کے لیے مقابلہ اب موسم سے ہے. چند روز میں بارشیں شروع ہونے والی ہیں اور غار میں پانی کی سطح بڑھ جائے گی جس سے وہ جگہ خطرے میں آئے گی جہاں بچوں نے پناہ لے رکھی ہے. حکام کے بقول بچوں کو تیراکی اور غوطہ خوری کی بنیادی تربیت دینی ہوگی تاکہ وہ غار سے باہر نکل سکیں. یورپی پارلیمان کے اراکین نے آج ووٹنگ کے ذریعے اس مجوزہ قانون کے خلاف فیصلہ دیا ہے جس کے تحت سوشل میڈیا ویب سائٹس کو کسی فنکار کے کاپی رائٹ والے آئٹم کے استعمال کرنے پر انہیں ہونے والی آمدنی میں حصہ دینے کی تجویز دی گئی تھی. ناقدین کا خیال ہے کہ ایسے قانون سے سوشل میڈیا ویب سائٹس کو ان کلپس کی وجہ سے بھی قانونی کارروائی کا سامنا ہو سکتا تھا جو مداحین یا فینز پوسٹ کرتے ہیں. نیو یارک کے اسٹیچو آف لبرٹی پر احتجاجاً چڑھنے والی 44 سال کی خاتون کو پولیس نے نیچے اتار کر حراست میں لے لیا ہے. کانگو نژاد ٹریسا اوکومو امریکہ میں تارکین وطن کے لیے صدر ٹرمپ کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے خلاف احتجاج کا اظہار کر رہی تھیں. آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کی دلچسپی کن خبروں میں ہے. پاکستان نے آسٹریلیا سے شکست کا بدلہ لے لیا. ماں کی بیماری کے باعث ایک باپ کو اپنی بچی کو دودھ پلانا پڑ گیا. موسم میں تیزی سے تبدیلی کا اثر
ऑस्ट्रेलिया में सड़कों का तारकोल गाड़ियों के साथ चिपकने लगा। इन मौज़ूआत में खासी दिलचस्पी है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा BBC उर्दू की बाइकर सीरीज, जिसमें हमारी बाइकर्स एबटाबाद पहुंची हैं। देखिए वहां से वो किन मसाइल को उजागर कर रही हैं। और इलेक्शन स्पेशल सीरीज दिल की बात में देखिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं से अपने किन जज्बात का इजहार किया है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। BBC उर्दू ऑन व्हील्स सीरीज़ के सिलसिले में ख़वातीन बाइकर्स सुबह खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत पहाड़ों और वादियों पर मुश्तमिल इलाके हज़ारा डिवीज़न पहुंची हैं। इलेक्शन 2018 के तनाजुर में वहाँ क्या माहौल है और इस इलाके के लोग किन मसाइल का हल चाहते हैं, बाकी बात ख़वातीन बाइकर्स के साथ। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के डिवीज़न हज़ारा के इलाके गलियात में मौजूद हैं। मैं हूं तैयबा तारिक और मेरे साथ मौजूद हैं महविश इखलाक और गुलफशां तारिक। पंजाब से सफ़र करके हम खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। 2 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का तो सामना करना पड़ा, लेकिन साथ ही साथ हमने अपना सफ़र बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सो महविश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पंजाब से हम खैबर पख्तूनख्वा में हम लोगों ने सफ़र किया, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी हाँ, बिल्कुल। पंजाब से हम सफ़र करते हुए अभी KPK में आए और हमने आते हुए देखा कि लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट थी इलेक्शन के हवाले से। अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। जगह जगह हमने बैनर्स देखे यहाँ पर और हमने देखे वॉल चॉकिंग और लोग अपनी गाड़ियों में सॉन्ग्स लगाते हुए एंजॉय करते हुए गुजर रहे हैं। अच्छा गुलफशां, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इलेक्शन का समा है, लोगों के जो मसाइल हैं उनके बारे में आपने क्या जाना, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या मसाइल दरपेश हैं? जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो लोगों से मेरी जो बातचीत हुई है उससे कुछ मसाइल का पता चला है, जिसमें से सबसे बड़ा जो मसला अभी तक है वो पानी का मसला है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और इन्हें चश्मे पे जाना पड़ता है पानी लेके आने के लिए। जो घरों में ख़वातीन होती हैं वो बेसिकली पानी लेने जाती हैं। जो दूसरा बड़ा मसला था वो ये था कि देहात जो हैं थोड़े दूर पहाड़ों में, उनकी सड़कों की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ और हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनसे वो लोग महरूम हैं। महविश, हमारी बहुत सारी ख़वातीन से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, उन्होंने किस तरह के मसाइल आपसे शेयर किए? उसमें सबसे बेसिक जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आया ख़वातीन से मिलने के बाद कि उनके जो हॉस्पिटल्स का मसला है, लाइक अगर कोई औरत हामला हो जाती है तो उनके पास कोई ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, वो अपने घरों में ही उनकी जो है वो डिलीवरी होती है। और यहाँ पे ऐसे भी लोगों ने बताया, औरतों ने बताया कि यहाँ पर लड़कियों की मैट्रिक के बाद 10वीं क्लास के बाद तालीम का कोई ऐसा अच्छा सिलसिला नहीं है कि हम उसको जारी रख सकें। इलेक्शन का समा है, इलेक्शन का सीज़न नज़दीक है, तो ख़वातीन ने इलेक्शन के हवाले से क्या खदशात ज़ाहिर किए? जिन ख़वातीन से मेरी मुलाकात हुई उन्होंने मुझे काफ़ी सारी बातें बताई थी, जिसमें से जो 2 बहुत ज़रूरी बातें थी वो ये थी कि उनके शनाख्ती कार्ड ही नहीं बने हुए, जिसकी वजह से एक तो वोट कास्ट ही नहीं कर सकती और दूसरा जो सरकारी उनको सहूलियात दी जाती हैं शनाख्ती कार्ड के ऊपर, उनसे भी वो महरूम है। एक और जो बात थी वो ये थी कि जब वो वोट अगर कास्ट करती भी हैं तो उनके मर्द हजरात ये डिसीजन करते हैं कि किस पार्टी को वोट देना है। महविश और गुलफशां से हमारी ख़वातीन के मसाइल के बारे में बहुत सारी बात हुई। ऐसा ही एक मसला हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। देखते रहे ख़ुसूसी सीरीज़ BBC उर्दू ऑन व्हील्स। पाकिस्तान में मुकीम लोग मुल्क के अहम तरीन सियासी रहनुमाओं मियां नवाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ जरदारी की बातें और तकरीरें तो सुनते रहते हैं, लेकिन BBC उर्दू ने अपने एक नए सिलसिले दिल की बात में आम वोटर्स को मौका फराहम किया है कि वो इन तीनों सियासी रहनुमाओं से अपने दिल की बात कहें। आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले एबटाबाद में अवाम को ये मौका दिया गया। ये आपके सामने तीनों खड़े हैं, आपने जो दिल की बात है वो करें, बस करें। अस्सलाम वालेकुम जरदारी साहब, बड़ी खुशी हुई जो है ना आपसे मिलके। आज भी जो है ना पुराने लोगों के दिलों में भुट्टो की जो है ना वो कदर, वो मोहब्बत, वो प्यार आज भी जिंदा है। आजकल PTI है, नून लीग है, तो ये हमें कहते हैं कि ये बस इनका कोई नहीं है जी, कोई वाली वारस नहीं है, ये बस वली हैं। तो बराए मेहरबानी आप जो है ना इस इलाके में भी जो है ना उस पार्टी को जो है ना नए सिरे से जो है ना उसको तंजीमें न करें। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, आपने इस मुल्क के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और आपको 5 साल नहीं लगाने दिए हैं कप्तान साहब ने। कप्तान साहब से मैं ये कहूँगा कि कप्तान साहब आप
ہر لیڈر کو 5 سال دے. آپ نے جو KP میں تبدیلیاں لائی ہیں اس کو محلوں میں بیٹھنے والے اس کو نہیں دیکھ سکتے, بلکہ آپ کی تبدیلیاں جو ہیں وہ اسکول میں بیٹھنے والے غریب طالب علم اور اسپتالوں میں بیٹھنے والے جو ہیں مریض ہیں آپ کی تبدیلیوں کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس الیکشن میں آپ کو کہتا ہوں کہ وی آر گوئنگ ٹو فائر آور بلیٹس ود بیلٹ. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جو آپ کی پارٹی ضلع ایبٹ آباد میں اتنی کمزور ہے کہ آپ کی پارٹی نے جو کینڈیڈیٹ نامزد کیے ہیں وہ بہت کمزور ہیں, اور آپ نے پرانے آدمیوں کو چھوڑ دیا ہے اور نئے لوگوں کے ساتھ آپ نے جو پارٹی بنائی ہے وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی غداری ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی ورکوں کے ساتھ. انہوں نے پاکستان میں جب پوری کہیں پہ بھی بجلی لائٹ وغیرہ نہیں تھی, اندھیرے میں ڈوبا ہوا, اس وقت تھا کہ انہوں نے پاکستان کو سنبھالا, اور جب اب سنبھال لیا اب اس کے بعد قابض لوگ آ گئے, تو اب ہمیں دوبارہ انہی کو سلیکشن کرنا ہے. انشاءاللہ انہی کو دوبارہ سلیکشن کریں گے. اگر الیکشن ہوا تو یہی آئیں گے, سلیکشن ہوئے گی تو کوئی بھی آ سکتا ہے. تو نہیں اور صحیح, اور وہ بھی نہیں تو کٹ آؤٹ ہی صحیح. اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے, پتہ ہے youtube.com/BBC اردو. ہم نے پاکستان میں انتخابات کے تناظر میں بننے والی خصوصی سیریز BBC اردو آن ویلز کے دوران بننے والی خصوصی رپورٹس پر ایک پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا اہم موضوع تھا ہندو اکثریتی علاقوں میں ہندو امیدواروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر. سندھ کے اضلاع تھرپارکر اور عمرکوٹ کی تقریباً نصف آبادی اقلیتی ہندوؤں پر مشتمل ہے, لیکن وہاں ہندو امیدوار نہ ہونے کے برابر ہیں. ماہرین کا خیال ہے کہ اس تعداد کو بڑھانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو خصوصی اقدامات کرنے ہوں گے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا, لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.